السلام علیکم ناظرین، یہ سعی کی جگہ ہے جس کو مسعی کہا جاتا ہے، صفا مروہ کی سعی۔ جب آدمی عمرہ یا حج کے لیے جاتا ہے تو اسے طواف کے بعد سعی کرنی ہوتی ہے، تو یہ یہاں پر کی جاتی ہے۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر پھر اترنا ہے، پھر وہاں سے واپس مروہ پہاڑی پر چڑھنا ہے۔ ابھی آپ جو گرین لائٹ دیکھ رہے ہیں، ہری لائٹ، اس لائٹ کے بیچ میں دوڑنا ہے، اگر بھیڑ ہو تو دوڑنے کی شکل بنانا ہے۔ تو اس طریقے سے 7 چکر لگانے ہیں، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اس طریقے سے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ صفا مروہ اور مروہ سے پھر صفا 1 نہیں بلکہ صفا سے مروہ 1، پھر مروہ سے اتر کر واپس صفا پر چڑھیں گے تو 2 شمار ہوں گے۔ چلو، اور عورتوں کو دوڑنا نہیں ہے بلکہ انہیں تیز چلنا ہے۔ تو یہ بدایت الصفا کو سامنے ایک بورڈ دکھ رہا ہوگا، وہاں سے صفا پہاڑی کی شروعات ہوئی، صفا پر چڑھنا شروع ہوا۔ حالانکہ تو انہوں نے پہاڑ کاٹ کر ایسا کر دیا ہے، ورنہ در حقیقت وہ پہاڑ بہت بڑا تھا، تو کاٹ کر سب ختم کیا ہے، اور جو ڈال تھا وہ بھی بہت کم کر دیا ہے۔ تو یہ بدایت الصفا آ گیا، صفا کی شروعات، صفا پہاڑی پر چڑھنا۔ سب سے پہلے یہاں سے شروعات ہوگی، تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس طرح آیت کریمہ پڑھ کر صحیح شروع کرنی ہے، اور اوپر چڑھنا ہے۔ اوپر چڑھنے کے اتنا اوپر چڑھنا ہے کہ بیت اللہ نظر آنے لگے۔ بیت اللہ نظر آ جائیں تو پھر وہاں دعا کرنی ہے، اور یہ صرف صفا پر، مروہ پر نہیں۔ دعا کرنے کے بعد پھر واپس مروہ کی اور جانا ہے۔ تو یہ ہم اوپر آ گئے ہیں، اور یہاں سے بیت اللہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے۔ تو دعا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالک۔ تو یہ صفا پہاڑی پر چڑھیں۔ اب یہاں صفا پہاڑی میں آپ کو دکھا دوں، یہ پہاڑ کا کچھ حصہ انہوں نے رکھا ہے یہاں پر، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ حصہ باقی رکھا ہے۔ یہ بالکل گراؤنڈ فلور ہے، اس کے اوپر اور 2 منزل اور 3 منزل اور ہیں۔ اگر آپ کا طواف صحیح مکمل ہو جاتی ہے تو آپ یہاں سے سیدھے باہر بھی جا سکتے ہیں، اور ادھر مروہ سے باہر جانا چاہیں تو وہاں سے بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ اب اترنا شروع ہوا، مروہ کی اور جا رہے ہیں۔ ہم لوگ جب سنتے ہیں صفا مروہ تو ہمارے ذہن میں اتنا آتا ہے کہ تو بہت مختصر راستہ ہوگا، صفا سے اترے فوراً مروہ پر چڑھ گئے، واقعی، لیکن یہ بہت طویل ہیں۔ میلین اخضرین آ رہا ہے، یہاں صفا سے قریب ہے میلین اخضرین، یہ جو گرین لائٹ لگی ہوئی ہے وہ صفا سے تو قریب ہے، لیکن مروہ اس کے بعد کافی، مروہ کی چوٹی کافی دور ہے۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ اللہ، دوستو، سعی کیوں کی جاتی ہے، یہ مشروع کیوں ہوئی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو یہ وادی غیر ذی زرع، بالکل بے آب و گیاہ جگہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں چھوڑا تھا، بیت اللہ کے قریب، بالکل وادی، کچھ نہیں تھا، اس جگہ چھوڑا تھا، جس کو قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس طریقے سے آخر تک۔ تو اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے اور توشہ جو بیوی کو دیا ہوا تھا ختم ہو گیا، تو بچے کی بھوک اور پیاس کو وہ برداشت نہ کر سکی، اس کی تلاش میں وہ کبھی صفا پر چڑھتی، کبھی پہاڑ، وہاں سے اتر کر دوڑ کر مروہ کے اوپر چڑھتی تاکہ کوئی قافلہ نظر آ جائیں اور کھانے پینے کا، کم سے کم پینے کا انتظام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آئی، اور رب تعالیٰ
تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ہی کے قدم کے پاس سے زمزم کا پانی جاری کر دیا، تو اسی ادا کو اللہ تعالیٰ نے معتمر عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے کے لیے لازم کر دیا۔ یہ ہماری شریعت مطہرہ میں۔ تو ابھی ہم صفا سے اتر کر اب مروہ کی اور چڑھنے لگے ہیں، اس کی چوٹی کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دعا کرنا ہے، یہ جگہ ذکر و اذکار بس جو بھی آپ کر سکتے ہیں، مخصوص دعائیں وہ یہی پڑھنا پڑے گا ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست و احباب، محسنین کے لیے، بلکہ پوری امت کے لیے دعائیں کریں، اپنی اور پوری امت کی آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں کریں۔ جو بھی کر سکتے ہو اپنی زبان میں کر سکتے ہو، عربی زبان میں، جس زبان میں بھی کرنا چاہے، بس اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں۔ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، یہاں مروہ پر کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں سے سیدھے صفا کی اور واپس چلے جانا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے یہاں بھی کھڑے ہو کر پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، جبکہ یہ جگہ صحیح کے لیے ہے، تو لوگوں کو دقت بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ جو چیز شریعت نے مشروع کی ہے، اگر اس پر عمل کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے، لیکن اپنی طرف سے اگر کچھ کسی چیز کو عبادت سمجھ کر کرنے لگے تو وہ عبادت نہیں بلکہ بدعت بن جاتی ہے۔ تو مروہ کے پہاڑ میں سے انہوں نے بس تھوڑی سی نشانی رکھی ہے، باقی سب کاٹ دیا ہے۔ دیکھو یہ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے صحیح کرنے والوں کو بھی کافی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مروہ کے نشانات ہیں جس پر کیمیکل ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ لوگ یہاں سے بھی پتھر توڑ کر لے جاتے ہیں۔ اب یہاں بھی پتھر کے بالکل اتنا کھردرا ہے کہ جس کے اوپر کھڑا رہنا مشکل ہے، لوگ اس کے اوپر نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کو کار خیر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک عمل ہمیں کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے۔ یہ مروہ سے اب صفا کی اور جا رہے ہیں، اس طریقے سے ایک چکر یہ پورا ہوا، اور اب یہ جیسے اتر کر صفا پر چڑھیں گے تو یہ دوسرا بھی مکمل ہو جائے گا۔ ابھی یہ دوسرا چکر شروع ہوا مروہ کی اور۔ کتنی مخلوق یہاں رب کی محبت میں رسول اللہ کے احکام بتائے ہوئے امور پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک چکر پورا ہوا، ابھی 7 منٹ سے زیادہ ہو چکا ہے، ابھی دوسرا شروع ہوا ہے۔ تو اگر بندہ نارمل چال سے چلے تو کافی وقت لگتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا جو بھی وقت لگے یہ ضائع نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو بس میں نے اسی لیے ویڈیو بنایا تاکہ لوگوں کو صحیح سمجھ ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ بس ذکر و اذکار کرتے ہوئے 7 چکر لگانے ہیں۔ باقی مستقل ایک بات اتنی مشروع ہے کہ صفا پر جب چڑھیں گے بیت اللہ نظر آئے گا تو دعا کرنی ہے بس۔ مستقل وہاں نمازیں پڑھنا یا اسی طریقے سے مروہ پر جا کر نمازیں پڑھنا، پہاڑ کی کھردرے پن کے اوپر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنا، یہ بے شک نماز عبادت ہیں، اہم ترین عبادت ہیں، لیکن اس جگہ عبادت آپ کریں گے تو دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ بالکل وہاں اتنا ازدحام ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے صرف ایک یو ٹرن لینے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ یہ تو ابھی یہ حال ہے، نہ معلوم حج کے موسم میں کیا حال ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور شریعت مطہرہ کے مطابق سارے امور اور سارے احکام ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پوری امت کو اللہ تعالیٰ عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائیں اور بار بار یہاں آنا نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔